السلام علیکم. میں ریاض الجنہ اچانک کیسے گئی. اس کی اسٹوری کچھ یوں تھی کہ میں جب یہاں سے جا رہی تھی جب بھی کہتی تھی اے کاش کوئی آ کر کہتے میرے کانوں میں چل تجھ کے مدینے میں مصطفیٰ بلاتے ہیں. میں وہ نعت بہت سنتی تھی اور ہوا یوں ہی کہ میں عشاء کی نماز وہاں پہلا دن تھا میرا مدینے میں 16 فروری. میں وہاں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. نماز پڑھتے ہی جیسے ہی سلام پھیرا اور ابھی دعا بھی نہیں مانگی تھی, ایک آنٹی آئیں اپنی 2-3 ان کے ساتھ کوئی لیڈیز تھیں, وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی کون تھی. تو وہ آئیں, وہ کہتی ہیں تو مینوں ریاض الجنہ دا رستہ بتا, تینوں پتہ ہے تو میں تینوں اندر لے کے جاواں گی. انہوں نے مجھے کچھ پنجابی میں کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں, مجھے پورا راستہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. میں نے اپنا بس موبائل اٹھایا, بیگ اپنے گروپ کے پاس چھوڑا اور میں چل پڑی. جب میں ریاض الجنہ کے پاس ان کو لے کے گئی, لائن میں ہم لوگ لگے, تو مجھے ڈر بھی تھا کہ مجھے کہیں نکال نہ دے. لینے تو آئی ہیں آنٹی, بس مجھے کہیں نکال نہ دے. تو میں درود و سلام پڑھتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی اور بس یہ کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بس اندر بلا لیجیے گا, کہیں رکاوٹ نہ آئے, بس مجھے اندر جانا ہے جانا ہے. اور نعتیں پڑھ رہی تھی, درود اہل بیت پڑھ رہی تھی. تو بس یہ ہوا, شورتی نے دیکھا میرے پاس پرمٹ نہیں, اس نے مجھے نکال دیا. اور پھر یہ جب میں وہاں پہ کھڑے ہوئے 1-1.5 گھنٹے تک میں وہیں تھی. آنٹی باہر بھی آ گئی. پھر بس انہوں نے مجھے بہت پیار سے گلے لگایا. یہ آنٹی تھیں, انہوں نے مجھے بہت پیار سے گلے لگایا. ان کے ساتھ ان کی کچھ بھانجیاں بھتیجیاں کچھ تھیں, تو وہ 2-3 اور بھی تھے, مجھے بڑے پیار سے گلے لگایا. پھر ہم نے ساتھ وہاں نعت پڑھی, وہاں پر کھڑے ہو کے بس روتے روتے میں نے سلام عرض کر رہی تھی. تو ایک خادم بھائی آئے, وہ کہتے ہیں کہ آپی جان آپ کیوں رو رہی ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خادم ہے. میں نے کہا آپ سے مطلب مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہوں, بس مجھے اندر جانا ہے, مجھے شورتی نے نکال دیا. تو وہ آ کے مجھے کہتے ہیں آپی جان آپ روئیں نہیں, آپ پریشان نہیں ہو, آپ کا انشاءاللہ بلاوا آ جائے گا, اللہ تعالیٰ بلائیں گے. میں نے کہا نہیں, مجھے بلا کے نکالا ہے, مجھے اندر جانا تھا, انہوں نے مجھے اندر جاتے جاتے باہر نکال دیا. تو وہ کہنے لگا کہ نا ایسا کرتا ہوں میں آپ کو کل اندر بھیجوں گا. میں نے کہا مجھے مذاق نہیں کرنا, میں نہیں جانتی آپ کون ہیں, آپ جائیں یہاں سے. تو کہتا ہے میں یہاں کا خادم ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کل اندر بھیجوں گا, مجھے اپنا موبائل دیں. میں نے انہیں اپنا موبائل دیا, انہوں نے میرا واٹس ایپ نمبر لیا اور پھر انہوں نے مجھے نیکسٹ ڈے کہا کہ میں آپ کو کل لے کے جاؤں گا. میں بڑی خوش کہ انہوں نے مجھے آسرا دیا اور دلاسا دیا. آنٹی نے مجھے بولا بیٹا آپ جاؤ اپنے بابا کے پاس, آپ کے بابا کہیں چلیں ہم چھوڑ کے آئیں. میں نے کہا نہیں آنٹی میں چلی جاؤں گی. میں وہیں روزے پر 20-25 منٹ اور کھڑی رہی. میں نے وہیں درود و سلام پیش کیا, اللہ پاک سے آرزو کی, اور بس یہی ہوا کہ اگلے دن ہے نا خادم کی کال آئی مجھے صبح میں کہ آج آپ جائیں گی انشاءاللہ. میں نے کہا شاید ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, کنفرم تو نہیں تھا نا, کوئی پرمیشن مجھے پرمٹ تو نہیں ملا تھا. تو میں نے جسٹ انہیں اوکے کیا. جمعے کا دن تھا اگلا 17 فروری اور 27 رجب تھی. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بہتر وقت لے کے بہترین دیتا ہے. تو اللہ نے مجھ سے جمعرات کی رات لی اور شب معراج کی رات دی. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس چیز کو میں نے یہاں سیکھا کہ اللہ بہتر لے کے بہترین دیتا ہے. اور پھر ہم ریاض الجنہ میں اندر گئے. میں نے ویڈیوز نہیں بنائی تھیں میرے پاس, پھر میرے ایک وہاں پر جو خادم بھائی تھے میں نے انہی سے مانگی کہ مجھے اندر کی کوئی کلیئر ویڈیوز دیں, کیونکہ میں تو اندر جا کے سب کچھ بھول گئی تھی. وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے, وہ اتنا پیارا جنت کا ٹکڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روضے اور اس منبر تک جہاں یہ اذان دی جاتی ہے, روضہ اور منبر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. تو وہ واقعی جنت کا ٹکڑا ہے, اتنا حسین ہے, اتنا پیارا ہے. آپ وہاں جا کے بس 2 نفل پڑھیں نا, آپ کو لگتا ہے میں جنت میں نوافل ادا کر رہی ہوں. اور وہاں پہ 3 ستون ہیں جہاں نوافل ضرور ادا کیجیے گا جب آپ جائیں, ستون عائشہ, ستون توبہ اور ستون حرس. وہاں پر آپ دعا مانگیں, اور ستون عائشہ کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے اگر 2 نفل ادا کی اور وہاں جو دعا مانگی وہ رد نہیں ہوتی. وہ اتنی پیاری جگہ ہے. تو ستون عائشہ, ستون توبہ, ایسے ہی ممبر بنے ہوئے اوپر دیکھیں, اوپر انہیں ایک گول سرکل بنا ہوتا ہے, جو اسپیشل ستون ہوتے ہیں ان پر گول سرکل بنا ہوتا ہے. اور ستون عائشہ اور ستون توبہ, ستون حرس, ٹوٹل 9 یا 11 ہیں ستون. ابھی مجھے اتنے کنفرم یاد نہیں ہے, میں نے پوری اس چیز کی سرچ کر کے اور پھر میں گئی تھی, تو اس لیے مجھے یاد تھا. ستون عائشہ, ستون توبہ, ستون حرس پر 2 نوافل ادا کیجیے گا. آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے نا آپ کی دعا قبول ہوگی. ستون توبہ پر آپ توبہ کے نوافل ادا کیجیے گا. اور اتنی پیاری جگہ ہے, میں آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب وہاں جائیں نا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے پرمٹ ملے گا تو میں جاؤں گی. نہیں,
آپ نے یہ سوچنا ہے آقا بلائیں گے تو میں جاؤں گی، جب آقا بلاتے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اور آپ کی حاضری ہو جاتی ہے۔ پرمٹ لے لیجئے گا، دنیاوی اصول بھی چلتے ہیں، پرمٹ آپ لے سکتے ہیں مدینے جانے سے پہلے۔ پرمٹ آپ لے سکتے ہیں، نسک اپلیکیشن ہے، نسک اپلیکیشن میں آپ نے اپنا پاسپورٹ اور اپنا کیا کہتے ہیں ویزا نمبر اور اپنا ای میل آئی ڈی ڈالنا ہوتا ہے۔ ای میل آئی ڈی پر آپ کا میسج آتا ہے، لاگ ان کریں، کوڈ آئے گا، کوڈ آپ ڈال کے اپنا نسک ایپ آپ اوپن کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو پرمٹ ملتا ہے۔ بٹ آنیسٹلی میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا، جب ہم گئے تھے تو ہم گئے تھے 16 فیب کو، میں نے وہاں جا کے نسک اپلیکیشن انسٹال کی تو ہمارا جتنے بھی لیڈیز کا جو ہوتا ہے اپلیکیشن پہ وہ تھا ہی نہیں، اور تقریباً 28 فروری تک کوئی پرمٹ نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان، گروپ میں سے کوئی بندہ نہیں گیا، بٹ میں کہتی تھی نہیں میں جاؤں گی اور اللہ مجھے بلائیں گے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تو بس میں پھر گئی۔ اور یہ دیکھیں روضہ رسول اور اس کے نیچے سنہری جالیاں، اوپر گنبد خضرا ہے اور نیچے سنہری جالیاں ہیں، تو یہاں آپ جا سکتے ہیں گیٹ نمبر 32 سے، جو ریئل ہے پرمٹ والا جو گیٹ ہے ریاض الجنہ کا مین جگہ، وہ 37 نمبر گیٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں جانا نصیب کرے، وہاں پر درود و سلام پیش کرنا نصیب کرے۔ آپ جب بھی جائیں مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا نا میں بڑی پریشان تھی۔ میں جب پہلا دن تھا میں سمجھ گئی تھی کہ مدینہ کیا چیز ہے۔ مدینہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ مکہ مدینہ دنیا میں واحد ایسی جگہ ہے جہاں آپ جا کے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو میرا پہلا دن تھا، مجھے بہت مطلب اتنا دل غمگین ہو رہا تھا کہ مجھے لائن میں بلایا، آقا نے مجھے بلایا اور مجھے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ میرا ایسا کیا قصور تھا، مجھے کیوں نکال دیا؟ میں تو اندر آ رہی تھی نا، میں وہاں روئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اندر بلا لیجیے گا، مجھے اندر جانا ہے۔ میں وہاں ایک نعت پڑھتی ہوں، میں ہوں تیرا سوالی، وہ بہت پیاری نعت ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت نے پڑھی ہے، اور میں اس نعت کو بہت شوق سے سن کے مدینے جانے کی آرزو رکھتی تھی۔ تو میں وہاں پر بھی یہی دعا کرتی تھی، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی۔ میں نے یہ نعت وہیں پڑھی تھی جب میں ریاض الجنہ کی لائن سے نکل گئی تھی، وہاں پر میں نے یہ نعت، نہ جانے کون کون سے درود و سلام، کون کون سی نعتیں میری زبان پر جاری تھیں، کون سے اشعار میں پڑھ رہی تھی۔ کافی لوگ آئے جو کہہ رہے تھے اسکرین شاٹ لو اور اندر چلی جاؤ، نہیں پریشان ہو چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پھر نکال دیں گے، اب مجھے اللہ تعالیٰ ہی بلائیں گے اور میں ہی جاؤں گی، بس مجھے بلاوا خود ہی آئے گا، مجھے نہیں چاہیے کسی کا کوئی پرمٹ۔ تو بس پھر وہ خادم بھائی، ان کا نام میں نہیں بتاؤں گی، انہوں نے مجھے منع کیا تھا، وہ بہت نیک انسان، اللہ کا فرشتہ میرے سامنے آیا اور کہتا ہے میں آپ کو بھیجوں گا۔ اور کچھ یوں ہوا کہ مجھے اس کے اگلے دن جب انہوں نے مجھے بلاوے کا کہا تھا نا، تو میں مغرب کی نماز کے بعد بھی وہیں پر مسجد نبوی میں نماز ادا کر کے وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو 2 لیڈیز آئیں، کہتی ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے کل ہے نا ریاض الجنہ کے باہر نعتیں پڑھی تھی نا، تو مجھے وہ نعت آپ سنائیں جو آپ وہاں نعت پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں یاد کون سی نعت پڑھی تھی، بولیے چلیں آپ اپنی کوئی بھی فیوریٹ نعت سنا دیں۔ تو میں نے وہی سنائی، میں ہوں تیرا سوالی۔ تو کہتی ہیں وہ سنائیں، در نبی پر پڑا رہوں گا، اور دیکھنا آپ جائیں گی، جب آپ یہ نعت پڑھیں گی نا، آپ عقیدے سے پڑھیں، آپ دیکھیں آج ہی جائیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے وہ نعت پڑھی، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میں نے ان لیڈیز کو یہ نعت سنائی تھی، گیٹ نمبر 10 مسجد نبوی کا، یہاں ہم مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ تو وہ آ کے انہوں نے مجھے نعت پڑھنے کا کہا، ہم نے نعت پڑھی، پھر وہ اٹھی مجھے کہتی ہیں میں آپ کو ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتی ہوں، اور ہدیہ کبھی انکار نہیں کرتے، یہ لیجئے۔ انہوں نے مجھے پھر ہدیہ دیا، مجھے نہیں پتہ تھا انہوں نے کیا دیا، انہوں نے مٹھی بند کر کے مجھے دیا، میں نے لیا، اور جیسے ہی وہ گئی ہیں، ہم لوگوں نے نعت پڑھی، درود و سلام کی دعا کری، وہ اٹھ کے گئی ہیں، ہدیہ دیا ہے، اور مجھے کال آئی اسی خادم کی، کہتا ہے کہ نا آپ آ جائیں وہاں پر، میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گئی بھاگی، اور پھر یوں ہوا کہ جب میں گئی ہوں تو انہوں نے مجھے پرمٹ کے لیے، انہوں نے میرا پرمٹ اپنے اقامے پر بنایا تھا، اقامہ مطلب جو ان کا جاب کارڈ ہوتا ہے، تو اس پر بنایا، اور وہ
پرمٹ ان کا ایسا تھا کہ بس انہوں نے مجھے نہ روکا نہ کچھ کیا، میں سیدھی اندر گئی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں نے کوئی پرمٹ لیا بھی نہیں تھا، میرے کو اللہ نے کیسے بلایا، کیا ہوا اور یہ اچانک کیسے حاضری ہوئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے نا اللہ تعالیٰ جسے بلائے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ایسی ہی حاضری نصیب کر دے، آپ کو بھی ریاض الجنہ میں ایسے ہی بلاوا نصیب کر دے، مکہ مدینہ جلدی سے دکھا دے، اللہم آمین۔ چادر پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، سنو علیہ